جنہیں شیطان نے اپنا پجاری بنا لیا ہے، جو اپنے مالک کو بھول کر، اپنے خالق کو بھول کر، اپنے پروردگار کو بھول کر، اپنے پالنہار کو بھول کر، جو آنکھ اور کان اور ہاتھ اور پورا جسم جس نے دیا ہے اس کو بھول کر، اینٹ کو، پتھر کو، پیڑ کو، سورج کو، چاند کو، جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے نوکر ہیں، انہی کو اپنا مالک بنائے ہوئے ہیں، انہی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، انہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، انہی سے پرارتھنا کرتے ہیں، انہی کے سامنے بھیک مانگتے ہیں۔ تم ان لوگوں کو سمجھا کر کے، پیار سے، محبت سے، کھلا کر پلا کر، اخلاق سے، میٹھی میٹھی باتوں سے، ان کی غلامی سے نکال کر ان کے سچے مالک جو اللہ ہیں ان کی غلامی میں لے آؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو میسج دیا ہے، یہ پیغام دیا ہے۔ لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو۔ کروڑ پتی بن جاؤ، ملینر نہیں 3 ملین بن جاؤ، بادشاہ بن جاؤ، حکمران بن جاؤ، یہ سب میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہیں دے دیا ہے۔ جو چاہو کرو، جو چاہو بنو، لیکن امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، حلال کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، شر، فتنے، قتل، خون، غارت گری، چوری، چماری، ڈکیتی، اس سے نہیں، بدامنی سے نہیں، بلکہ پیار اور محبت سے۔ اللہ نے کوئی کمی نہیں کی ہے، لیکن افسوس یہی آج سمجھنا ہے میرے عزیزو، جب اللہ نے کوئی کمی نہیں کی ہمیں بنانے میں، جب اللہ نے کوئی کمی نہیں کی زمین یہ اپنی نعمتوں کو دینے میں، جب اللہ نے، اچھا ایک اور بات میں بتانا چلوں، یہ جو نعمتیں میں نے آپ کو شمار کرائی ہیں چند ایک ہیں، وَإِلَّا لَا تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم، سب سے بڑی، سب سے مہان نعمت، سب سے مہان نعمت ایک ہے۔ وہ مہان نعمت، اللہ اکبر، وہ مہان نعمت کیا ہے معلوم ہے؟ بولو، بچوں بتاؤ بیٹا، نہیں معلوم؟ مہان نعمت کیا ہے؟ جو بتائے گا اسے انعام۔ ہاتھ اٹھا، اللہ تجھے عزت دے بیٹا، آجا آجا، پتہ نہیں کتنا تیری مقدر میں آ رہا ہے۔ آجا آجا۔ ایمان کی دولت اور ایک اور چیز ہے جو سب کو شامل ہے۔ تم کھڑے رہو، ایک جواب چاہیے جو میں چاہتا ہوں، جو سب کو شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ، وہ تو صحت، تندرستی سب کچھ ہے ہی ہے دنیاوی چیز، ایک اور چیز ہے جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یہی بات میں سمجھاؤں گا، یہی بات میں بتاؤں گا۔ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تیرے او ہو کتنا ہے، 50 ہے؟ 100۔ اچھا 100 کلر سے آدمی پہچانا جاتا ہے، اب کلر سے نوٹ بھی پہچانے جاتے ہیں۔ یہ لیو بیٹا، تم نے صحیح جواب دیا ہوتا تو بڑا انعام تھا، لیکن ادھورا جواب دیا ہے، پھر بھی صحیح تک پہنچا ہے۔ ایمان سے پہلے ہے ایک نعمت، ایمان سے پہلے ہے ایک نعمت ہے، سب کو پتہ ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن شیطان نے گھما دیا ہے۔ وہ مہان نعمت، سب سے بڑی نعمت، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے اسلام۔ ہے وہ کیا ہے؟ بولو، اسلام، جس سے اللہ کا محبوب دین ہے، وہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے سوا اگر تم کوئی دوسرا دھرم لاؤ گے، کوئی دوسرا مذہب اختیار کرو گے، اللہ فرماتا ہے تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ اللہ پسند نہیں کرتا اس کو، اور آخرت میں تم ٹھونسے جاؤ گے، ایسی پٹائی ہوگی بیٹا۔ یہاں جو آتنک وادیت پھیلا رہے ہو نا، پتہ چلے گا وہاں ایسے سونٹے پڑیں گے، ایسے ڈنڈے پڑیں گے، چیخو گے، نہ ابا کام آئیں گے، نہ اماں، نہ دیدی، نہ دادا۔ اسلام ہے اللہ کا پسندیدہ دین۔ کیا ہے؟ اسلام، جس سے لوگ دشمنی کرتے ہیں، بعض لوگ جس کو غلط کہتے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں
ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ جہادی ہیں بدنام کرتے ہیں، ڈراتے ہیں لوگوں کو۔ ڈراتے کیوں ہیں معلوم؟ تمہیں بدنام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تم اتنے اچھے ہو، تمہارے پاس اتنی دولت ہے اور اتنی بڑی دولت ہے، اتنی عظیم نعمت کے مالک ہو تم کہ تمہیں خود پتہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کتنی بڑی دولت موجود ہے۔ وہ بیچارے فقیر ہیں، حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں تم سے، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں۔ اسلام کے نام پر جو تم سے دشمنی کرتے ہیں وہ تمہاری دولت، تمہاری صحت، تمہارے حسن، تمہارے جمال، تمہاری خوبصورتی، تمہارے کمال، تمہاری پہلوانی، تمہاری کثرت، تمہارے سیاست سے وہ نہیں جلن کرتے، وہ جلن ہے ان کو صرف اسلام سے۔ کس سے؟ وہ حسد ہے، یہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کیوں ہے؟ بھئی تمہارے پاس تو کیا ہمارے باپ کی میراث تھوڑی ہے اسلام؟ ایسا نہ کہو، یہ اسلام تو تمہارے لیے بھی ہے، تم مان لو، ہے کہ نہیں؟ اسلام تو ایسی کوئی چیز نہیں کہ ہم نے باندھ کے رکھا ہے، پکڑ کے رکھا ہوا ہے، آپ نہیں لے سکتے، آپ بھی لے لو۔ ہوا ہے، مقدر کی بات ہے، ناک تم نے بند کر رکھا ہے، سانس لے ہی نہیں رہے ہو، مر رہے ہو، کہہ رہو کہ جی ہوا ہی نہیں آ رہی ہے۔ ہوا، ناک کھولو ذرا، تب تو زندگی رہے گی، ہوا جائے گی۔ ہم نے ناک کھولیں، آنکھ کھولیں، زبان کھولیں، اللہ کے فضل سے ہوا آ رہی ہے، جا رہی ہے، آکسیجن لے رہے ہیں، نائٹروجن پھینک رہے ہیں، اللہ کے فضل سے تندرست ہیں۔ اور آپ ہیں کہ آپ ناک بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا کہہ رہو ہے ہی نہیں۔ ہوا ہے سب کے لیے، یہ میرے گھر کی لونڈی نہیں ہے، یہ آپ بھی اسے استعمال کر، آپ بھی لے سکتے ہو۔ یہ اللہ کا قرآن، یہ کلام اللہ، یہ مسلمانوں کے گھر کی میراث نہیں ہے، یہ تو ہدی للناس ہے۔ اس کے فرسٹ پیج میں پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے ہدی للناس، اس میں تو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے گائیڈ لائنز ہیں، سب کے، اللہ کے بندے تو سب ہیں نا۔ عبداللہ بھی اللہ کے بندے، عبد الرحمن بھی اللہ کے بندے، رام بھی اللہ کے بندے، لکشمن بھی اللہ کے بندے، گوپال بھی اللہ کے بندے، گپتا بھی اللہ کے بندے، تیواری بھی اللہ کے بندے، اور کون کون سے، کرمی بھی اللہ کے بندے، اور بولو جوزف بھی اللہ کے بندے، اسٹوفنفر بھی اللہ کے بندے، وباما بھی اللہ کے بندے۔ یہاں کا نام نہ لو، چائنا کا نام لے لو، جاپان کا نام لے لو، سب اللہ کا نام لینے سے بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، وہ ایک مشاعرے میں کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ سرکار چور ہے تو پولیس والے مجھے پکڑ کے لے کے گئے۔ ہم نے کہا ہمیں کیوں پکڑا تم نے؟ تو پولیس والوں نے کہا تم نے کہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے چور ہے، سرکار چور ہے۔ تو ڈاکٹر اندوری نے کہا ارے بھیا، صرف بھارت ہی کے اندر سرکار ہے، دنیا کے اندر اور سرکار نہیں ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ بھارت ہی کے اندر سرکار ہے، دنیا کے اندر اور سرکار نہیں ہے۔ تو پولیس والوں نے کہا تم ہمیں اتنا بیوقوف سمجھ رہے ہو کہ ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ تم نے کس سرکار کو چور کہا ہے؟ تو نام لینا بھی آج کل ذرا سا مشکل ہے، اس لیے کوئی بات نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے، ہمارا دل اتنا بڑا ہے، ہمارا دل بہت بڑا ہے، کیونکہ جس اللہ اور جس پرماتما کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں وہ ہمارا سب سے بڑا مالک ہے، مالک الملک ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ نہ ہماری عبادتوں کی اس کو ضرورت ہے، نہ ہمارے خوراک کی اس کو ضرورت ہے، نہ نظر کی ضرورت، نہ نذرانے کی ضرورت، نہ دان کی ضرورت، نہ دچھڑے کی ضرورت، نہ ناریل کی ضرورت، نہ اگربتی کی ضرورت، نہ جلیبی کی ضرورت، نہ مٹھائی کی ضرورت، نہ سندور کی ضرورت، نہ حلوے کی ضرورت، نہ مانڈے کی ضرورت، نہ شب برات کی ضرورت، نہ رجب کے کنڈوں کی ضرورت، نہ عید میلاد النبی کے جھنڈیوں کی ضرورت، نہ غوث اعظم کے نیاز اور فاتح کی ضرورت، نہ تیجے کی ضرورت، نہ سوئم کی ضرورت، نہ دوئم کی ضرورت ہے۔ کسی کی ضرورت اللہ کو ہے؟ لم یلد، اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ ہم جس پریچے دے رہا ہوں، پریچے سنو، ابھی ہم نے پوچھا نا صرف
تو ایک بڑی نعمت کیا ہے مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہے کہ آج تک آپ اپنے دین کا نام نہیں جان سکے یارو. کتنے جلسے ہوئے, کتنی تقریریں ہوئیں, کتنے مسجدوں کے اندر, یہاں چاروں طرف مسجدیں, علماء بیچارے آوازیں ان کی بیٹھ گئیں چلاتے. آپ کہاں کان چھوڑ کے آ جاتے ہو, دل چھوڑ کے کہاں آ جاتے ہو؟ ہم نے ایک سوال, ذرا چپ کے بیٹھ, آواز نہیں کر, 100 روپیہ چاہیے تو چپ چاپ بیٹھو. کہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہو؟ سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ سنو ذرا غور سے سنو. ایک چیز میں نے پوچھی, اس کا بھی پتہ نہیں. میں تو پتہ ہے پتھر پھینک کے میں پتہ لگا رہا تھا کہ کتنے پانی میں بیٹھے ہو آپ لوگ, اور مجھے بولنا کیا ہے, مجھے آپ کو سمجھانا کیا ہے. میں سمجھ گیا, میں تو بہت ہائی فائی باتیں لے کے آیا تھا, لیکن میں سمجھ گیا کہ نہیں, ابھی آپ طفل مکتب ہیں, ابھی آپ نرسری میں ہیں. نرسری مطلب یعنی LKG UKG کے لائق بھی, جو نرسری میں بیٹھا ہوں. تو نرسری والے بچوں کو ڈاکٹری کا فن یا جیومیٹری یا 10ویں یا 12ویں کلاس کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی, لیکن یہ جو نرسری ہے, اسی نرسری کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. یہ بنیادی طور پر آپ کا سمجھنا ضروری ہے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں, سب چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں, سب چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں, بندگی کریں, اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانکاری بھی حاصل کرو, علم بھی حاصل کرو, معلومات بھی حاصل کرو. اس کے بارے میں اللہ کیسے راضی ہوتا ہے, خوش کیسے ہوتا ہے, ان تمام سب چیزوں کو جانو. دنیا کی تمام چیزیں آپ کو پتہ ہو جائیں, لیکن اپنے مالک کا بھی پتہ نہ ہو تو بیکار ہے. ایک آپ کی اولاد اگر دنیا سے سب سے محبت کرے لیکن اپنے ماں باپ سے محبت نہ کرے, تو ایسی اولاد سے بے اولاد ہونا بہتر ہے. ایسی اولاد کا کیا پتہ, کیا بھروسہ. تو آپ دنیا والوں کو گیان بانٹیں, دنیا والوں کو آپ سب کچھ بتائیں, آسمانوں کے اوپر اڑیں, لیکن آپ اپنے مالک کو, جس نے آسمان بنایا, جس نے زمین دیا, جس نے سب کچھ دیا, اسی کو نہ سمجھیں تو کیا فائدہ. تم جس اللہ کو ہم مانتے ہیں وہ اللہ کون ہے؟ ایک ہے. وہ اللہ, قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. نمبر 1. نمبر 2, اللہ الصمد, وہ کسی کا محتاج نہیں, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اسے نہ تمہاری نمازوں کی, نہ تمہارے روزوں کی, نہ تمہارے حجوں کی, نہ تمہارے زکاتوں کی, نہ تمہارے ایمان کی, نہ تمہارے اسلام کی, اس کی کوئی ضرورت نہیں. وہ بے نیاز ہے. تمہیں ضرورت ہے, تم کو فائدہ ہے اس سے, اللہ کو فائدہ نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم جس اللہ کو اپنا مشکل کشا, حاجت روا سمجھتے ہیں, اور جس مالک کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں, وہ مالک وہ ہے لم یلد ولم یولد, جو نہ کسی سے جنم لیا ہے اور نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے. نہ وہ کسی کا ماتا ہے, نہ کسی کا پتا ہے, نہ وہ کسی کی بیوی ہے, نہ کسی کی نہ بیٹا ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ اس کا کوئی پتر ہے, نہ اس کی کوئی وائف ہے, نہ اس کی کوئی پتنی ہے, نہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, اکیلا. ولم یکن لہ کفوا احد. عالم الغیب والشہادہ ہے وہ, اس کا ہمسر, اس کا برابر اس کائنات میں کوئی ہو سکتا؟ بولو نہیں ہے. کوئی اس کا ہمسر, اس کا برابر, وہ اللہ ہے. سب کچھ اس نے ہم کو دے دیا ہے. آسمان پر اڑنے کے لیے بھی الحمدللہ عقل دے دی. پرندوں کی طرح آج دنیا اڑ رہی ہے کہ نہیں اڑ رہی؟ ہوائی جہاز کے ذریعے سے, ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے. اب تو ہم نے ایک جلسے میں دیکھا, باقاعدے برہٹ جلسے کے اندر, جھارکھنڈ کے اندر باقاعدے جناب وہ ڈرون کیمرے. میں نے کہا یار یہ کوئی بم تو نہیں لا رہا. پتہ چلا یہ کیمرے ہیں, یہاں سے تصویریں کھینچ کر وہ کہیں بیٹھا ہوا ہے, وہاں اس کو ریکارڈ ہو رہا ہے. یہاں تک دنیا پہنچ گئی.
اللہ اکبر. آپ غور کریں عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں دے دیا ہے, بس اس کا ہم سے اس نے اپنا حق پورا کر دیا ہے, اس نے اپنا پورا حق پورا کیا ہے, اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. کمی ہمارے اندر ہے. ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس کا ہم سر وہ عالم الغیب والشہادہ ہمارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. یہاں بیٹھے ہو, کالے پہاڑ میں کالی چونٹی کالی رات میں جو چلتی ہے, وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو ہمارا رب ہے اپنے عرش پر اپنے تختے پر جو متمکن ہے موجود ہے, وہ اللہ وہاں سے اس کالی چونٹی کی صرف نہ یہ کہ اسے دیکھ رہا ہے بلکہ اس کی جو آواز ہے پیروں کی, اس پیروں کی آواز کو بھی وہ سن رہا ہوتا ہے. وہ ہمارا معبود ہے, وہ ہمارا اللہ ہے. اسے ہم نے نہیں بنایا, اسے ہم نے اس نے ہم کو بنایا. اس نے, یہی فرق ہے ہمارے میں اور دوسروں میں کہ ہم کو جس نے بنایا ہم اس کی پرتیچھا کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, ہم اسی کی پرارتھنا کرتے ہیں, ہم اسے ابھینندن کرتے ہیں, ہم اسے اپنا معبود سمجھتے ہیں, پروردگار سمجھتے ہیں, اس کی پوجا کرتے ہیں. ہم میں یہ اور ہمارے علاوہ دوسرے میں یہی فرق ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں, وہ اپنے خداؤں کو خود بناتے ہیں. ہم نے کہا ہے پھر تو یہی بڑے ہو گئے, بنانے والا بڑا یا جو بنایا گیا ہے وہ بڑا؟ بولو, یہ مائک بڑا یا جو مائک کا بنانے والا ہے وہ بڑا؟ ماشاء, یہ بات ہمارے بچوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن بڑے بڑے وزیروں منسٹروں کی سمجھ میں یہ بات ہے. کتنی بڑی نعمت ہے یارو جو اللہ نے تمہیں بخشی ہے. یہ دولت ہے اسلام اس کا سبب ہے. جو اسلام قبول کرتا ہے اس کے سامنے سے ساری اندھیرا پن ختم ہو جاتا ہے, تاریکیاں مٹ جاتی ہیں, اجالا آ جاتا ہے, دماغ کھل جاتا ہے, اسے سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ اللہ, یہ ہے دنیا, یہ ہمارے اللہ کی ہے, ہمارے اللہ نے ہم کو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کون ہے.